حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے. آپ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکوں. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو. استغفار کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے آپ استغفار کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پورا استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے تیری بخشش چاہتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ تو فل استغفار ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ استغفر اللہ چھوٹا سا ورڈ ہے، چلتے پھرتے آپ کہیں بھی پڑھ لیں. تو بہرکیف گنہگار شخص آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکوں. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو، تم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت ہر طرف قحط سالی ہے، ہر طرف سوکھا پڑا ہے، ریسیشن کا دورہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پہ امنڈ آئے اور اللہ بارش برسا دے تاکہ اس کے ذریعے سے کھیتیاں لہلہانے لگے اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام کر دے بندوں کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں بہت مفلوق الحال ہوں، بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت تنگ دست ہوں، بہت محتاج ہوں. میں آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی بنیاد پہ پروردگار عالم مجھے غنی کر دے، میری محتاجگی کو دور فرما دے، میری مفلسی کو دور فرما دے، میری غریبی کو دور فرما دے، میں خوش و خرم زندگی گزارنے والا بن جاؤں. آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حضرت نے پھر وہی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہاری تنگ و دستی کو دور کر دے گا، تمہاری محتاجگی اور مفلسی کو دور کر دے گا. جاؤ استغفار کرو. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت میرے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں، بیٹیاں ہیں میرے پاس لیکن بیٹے کی خواہش ہے مجھے. آپ کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے، جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، مجھے بیٹا عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے گا، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. اس کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بازو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یہ پوری کی پوری گفتگو سن رہا تھا. اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے فوراً یہ پوچھ دیا کہ حضرت یہ تو بڑا اچھا فارمولہ آپ نے اپنا لیا ہے کہ جو شخص بھی آپ سے کوئی سوال کرنے آتا ہے
کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی عمل پوچھتا ہے، تو آپ سب سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اور استغفار کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ حضرت نے جواب دیا کہ ان تمام لوگوں کو جو میں نے وظیفہ بتایا، جو عمل بتایا کرنے کے لیے تاکہ ان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے اور ان کی حاجت پوری ہو سکے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر خود یہ فرمان ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ نوح کی وہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلا شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو وہ جو ہے انہ کان غفارا، وہ تو بخشنے والا ہے۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے جو یہ سوال کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ جاؤ استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ تو جو پروردگار عالم نے قرآن میں کہا تھا میں نے وہی جواب دیا ان کو۔ تیسرا شخص جو آیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے اولاد نرینہ چاہیے، مجھے لڑکے کی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اولاد نرینہ بھی عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی تیسرا شخص آیا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے اولاد نرینہ چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہیں مال بھی عطا کروں گا استغفار کی وجہ سے، اور بیٹے بھی عطا کروں گا، اولاد بھی عطا کروں گا۔ تو یہاں بنین کا لفظ آیا۔ اور ایک شخص آیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے مال چاہیے، میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ استغفار کی برکت کی وجہ سے تمہیں مال بھی عطا کرے گا، استغفار کی برکت کی وجہ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا، استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو دور کر دے گا، استغفار کی برکت کی وجہ سے پروردگار عالم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس استغفار کی وجہ سے پروردگار عالم تمہیں باغ و بہار عطا کرے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا، ایسی نہریں جو باغوں کے درمیان سے بہتی ہوں یا باغوں کے کناروں سے بہتی ہوں، اور جن نہروں کے ذریعے سے سارے کے سارے باغ کے پیڑ پودوں کو سیراب کیا جا سکے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہترین سے بہترین رزق پھل کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مصائب، مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو پروردگار عالم نے چار اندھیروں کے اندر رکھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بدلی کا اندھیرا، یہ چار اندھیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا، لیکن ان تمام کے تمام اندھیروں سے ان کو روشنی کب ملی، وہ باہر کب آئے مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی تاریکی سے، سمندر کی گہرائی سے، اور اس بادل کی بدلی کے اندھیرے سے وہ باہر کب نکلے، جبکہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر استغفار کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور یہاں تک قرآن مجید نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ اللہ نے وہاں بھی حضرت یونس کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی جانب سے نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا استغفار کی برکت کی وجہ سے، اور قرآن نے کہا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، استغفار نہ کرتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، لیکن استغفار کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنبذناہ بالعراء، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا چٹیل میدان کے اندر، وہو سقیم، اور وہ بہت بیمار تھے، وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے ان کے قریب میں کدو نما درخت اگا دیا، اور اس کی پوری تفصیل اس سے قبل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے دودھ کا انتظام کیا اور کدو کا انتظام کیا جو ککڑی کے طرح کھانے میں تھا ٹیسٹ اس کا، پھر اس کے پتے کس طریقے سے ریشمی اور نرم ملائم مفید تھے، اینٹی بیکٹیریا بھی تھے وہ، کہ اوپر سے سورج کی شعاعیں بھی نہیں ان کو لگتی تھیں، سونے کے لیے نیچے زمین پہ بہت ہی بالکل موٹا اور بہت ہی ریشمی تھا وہ، بہت نرم و نازک تھا وہ گدے کی طرح، اور پھر اینٹی بیکٹیریا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کیڑے اور مکوڑے اور سانپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو عطا کیا وہ صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے۔ تو استغفار کی بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کسی عذاب کے اندر بھی گرفتار نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور جس وقت بھی جیسا موقع مل جائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، استغفار کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے جب ہی ہم استغفار کریں، بلکہ گناہ نہ ہونے کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ استغفار کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے آئے اور اگر ماں باپ کا موڈ آف ہو اس دن اور بیٹا یا بیٹی پوچھ دے کہ امی جان یا ابو جان کیا بات ہیں آج بہت خاموش ہیں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے کیا؟ اگر مجھ سے کوئی انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجئے۔ اب باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی کہ بھئی میرا بیٹا یا میری بیٹی کتنی اوبیڈینٹ ہے، کتنی فرمانبردار ہے، کتنا فرمانبردار ہے کہ غلطی نہ کرنے کے باوجود اتنا خیال ہے اس کو میرا کہ میرے پاس آ کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے صرف میرے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر کے۔ تو ماں باپ کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کے متعلق اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے کہ غلطی نہ کرتے ہوئے بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ غلطی کیے بغیر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اور زیادہ رحیم اور شفیق اور مہربان ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔